وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیویجولزم ہی اصل چیز ہے، کلیکٹیوزم میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ میں جلدی سے ایکسپلین کر دوں انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کیا ہوتا ہے۔ انڈیویجولزم یعنی کہ انفرادیت، اور کلیکٹیوزم یعنی کہ اجتماعیت۔ انفرادیت جو کہ ویسٹ کا معاشرہ ہے، پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ 100 سال سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور وہ سٹارٹ بالکل اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں پہ انسانوں کے لیے بڑی ہمدردی تھی۔ انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتے ہیں، آپ معاشرے کو سینٹر میں نہیں رکھتے، بلکہ آپ ایز این انڈیویجول بحیثیت فرد آپ کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیا یہ نظریہ مکمل طور پہ غلط ہے؟ آف کورس ناٹ، مکمل طور پہ تو غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہ نظریہ اس لیے لوگوں کو دیا گیا تھا کہ لوگوں سے بڑی ہمدردی تھی؟ آف کورس ناٹ، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا براہ راست تعلق سیدھی سیدھی بات ہے جو انڈسٹریل ریولوشنز ہیں، جو کیپٹلزم ہے، اس کے ساتھ ہے کہ اس سے پہلے لوگ فارمز پہ رہتے تھے، ساری فیملی اکٹھے کام کرتی تھی، لیکن جب مزدوروں کی ضرورت پڑی تو اس وقت ایک نیا آئیڈیا کہ نہیں، آپ اپنے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنا ٹیلنٹ سامنے لے کے آئیں، آپ کی حد ہے، آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ایک کولیکٹیو کوز کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے لیے محنت کریں۔ ناؤ اگین میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کا سارا غلط ہے، لیکن بالکل ایسے ہی جیسے صدرن امریکہ میں غلامی ختم کی گئی اور ہم اس کا کریڈٹ دے دیں امریکہ کو اس لیے کہ انہوں نے غلامی ختم کی تھی، اس لیے کہ انہیں غلاموں کا خیال آ گیا تھا، وہ دیٹ وڈ بی ایکولی ربش، کیونکہ انہوں کو کوئی غلاموں کا خیال نہیں آیا تھا۔ جو نارتھ میں پھیلی ہوئی انڈسٹری اتنی زیادہ تھی، وہاں پہ لیبر کی اتنی ضرورت تھی کہ انہوں نے غلاموں کو ایک نئی طرح کی غلامی دے دی۔ اگین پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ایز اے کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ ہیئر، ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک آئیڈیا سے رکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے۔ سو ان دس کیس انڈیویجولزم، اس کے پیچھے وجہ بالکل یہ نہیں تھی کہ انسانوں کا خیال بہت آ گیا تھا، وہ ایک بذات خود ایک کون ہے، اس لیے کہ فیکٹریز میں میسو لیول پہ لیبر چاہیے تھی۔ ناؤ قطع نظر اس بات کے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انڈیویجولزم از ناٹ دا سولوشن۔ مثال کے طور پہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اراؤنڈ 40% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ وائی؟ بیکاز پیپل ایکچولی تھنک دیٹ دے آر مور امپورٹنٹ دین دا فیملی۔ فیملی پیچھے رہ جاتی ہے، انسان آگے چلا جاتا ہے۔ ناؤ اگر کسی لبرل کے لیے یہ فگر الارمنگ نہیں ہے کہ 40% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور ان کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دین آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری سیریس کنورسیشن کہ شادی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے معاشرے میں۔ پھر انڈیویجولزم میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ چونکہ ہر انسان اپنے لیے سوچتا ہے اور سوسائٹی اس کو انڈوکٹرینیٹ کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہارے بینچ مارکس یہ ہیں۔ اس بینچ مارک کی وجہ سے پھر امیر لوگ بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، کارخانوں میں مزدوریاں کرتے ہیں، اور بینچ مارک جو بتائے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے گھر چاہیے، تمہیں اپنی گاڑی چاہیے، مٹیریلسٹک چیزیں، اینڈ آئی تھنک دے آر ویری امپورٹنٹ تھنگس، لیکن اس کی کاسٹ سوسائٹی کو پھر پے کرنی پڑتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ سوسائٹی آہستہ آہستہ پاپولیشن ڈکلائن کا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ فگرز میں نے کئی دفعہ بتائے ہیں، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دوں کہ کسی بھی آبادی کو قائم رکھنے کے لیے 2.1 کا فرٹیلیٹی ریٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ہر عورت کے آن ایوریج 2.1 بچے پیدا ہونا چاہیے۔ نیڈلیس ٹو سے کہ 0.1 بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن میں ایک میتھمیٹیکل ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور 1.1 جو ہے یہ بڑا ڈینجرس فگر ہوتا ہے، اس لیے کہ 1.1 پہ آ کے ارریورسبل ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے۔ جو انڈیویجولزم والے معاشرے ہیں، یورپ، امریکہ، وہاں پہ ریسپیکٹیولی 1.6 اور 1.7 پہ یہ آ چکا ہے 2.2 سے گر کر، اس لیے کہ ہر آدمی پڑا ہوا ہے گھر گاڑی اس چیز کے پیچھے، اپنی ذات کو آگے رکھ کے وہ سوچ رہا ہے، معاشرے کو نہیں سوچ رہا، اینڈ دیٹ از دا پرابلم آف اٹ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریس لیولز ہیں، یہ کوئی ایک دو اسٹڈیز کی بات نہیں ہے، اسٹڈی آفٹر اسٹڈی یہی کنفرم کرتی ہے کہ جب زندگی کے مسائل کو فیس کرنا ہوتا ہے تو وہ معاشرے جہاں پہ انڈیویجولزم زیادہ ہے وہاں پہ اسٹریس بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پر صرف ایک اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایس ٹی جی یا سیروٹونین ٹرانسفر جین، ایک پرٹیکولر جین ہوتی ہے ہمارے جسم میں، یورپ کے ویسٹ کے شوڈ سے 29 ملکوں کی، اور اگین یہ رائل سوسائٹی میں پبلش ہوا ہے، یو کین لک اٹ اپ۔ 29 ملکوں کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ جہاں پہ انڈیویجولزم ہے وہاں پہ ہماری جو ایس ٹی جی یعنی کہ جو سیروٹونین ٹرانسفر جین ہے وہ زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس کو ایکسپیرینس کرتی ہے، اس کے زیادہ جو ایپیسوڈز ہوتی ہیں وہ اس کو زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہے۔ وائی؟ اس لیے کہ ایک طرف تو اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ نے زندگی میں اپنے بارے میں فیصلے کرنے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں آزاد ہوں، کسی نے میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ Now that's really cool part of it. That's brilliant. لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی جاب کے حوالے سے، جنہیں اسٹریسرز کہتے ہیں، فائننس ایک اسٹریسر ہے، بلونگنگنیس ایک اسٹریسر اینڈ سو فورتھ، جب ویسٹ کے لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ زیادہ اسٹریس میں جاتے ہیں، اور یہ جینیٹک، اور یہ بیسکلی یہ اس طرح کا اسٹریس ہے جو جنریشنز میں بھی پاس ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس، اگر آپ میزلو کی ہائرارکی تھیوری کو دیکھیں تو اس میں سارے سیلف سینٹرڈ آئیڈیاز ہمیں ملیں گے۔ مجھے لو اور افیکشن چاہیے، مجھے شیلٹر چاہیے، مجھے فوڈ چاہیے، اور اس کے بعد جا کے میں سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاؤں گا۔
گیلارڈ جیسے فلاسفرز نے اسی لیے اس پہ کرٹیسزم کیا ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا ہی انسان کی کامیابی کے لیے چاہیے ہوتا تو ویسٹ میں تو عام آدمی کو یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے پھر بھی کہ وہاں بچوں میں سٹریس ہر سال کی نسبت پچھلے سال کی نسبت ہر سال سٹریس پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ طلاقیں وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ خودکشی وہاں پہ اس رائٹ ایٹ دا ٹاپ؟ دنیا کے وہ جو ہیپی کنٹریز فن لینڈ وغیرہ بتائے جاتے ہیں ہمیں، وہ ہیپی ہوتے نہیں ہیں. وہ بیسکلی ہیپی کا جو ان کا جو میجر ہے کہ فلاں فلاں چیز آپ کے پاس ہے تو آپ ہیپی ہیں، ان کے مطابق وہ ہیپی ہیں. لیکن آپ فن لینڈ میں اگر آپ دیکھیں جو خودکشی ہے وہ بھی رائٹ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پہلے نمبر پہ نہیں ہے لیکن فیئرلی کلوز ٹو نمبر 1. لیکن وہ چونکہ ہیپینس کے کوسچن میں نہیں آتا، دیر فور ہم اس کو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. دس از واٹ انڈیویجولزم ڈز ٹو پیپل. ابھی امریکہ میں رائٹ دس رگڈ انڈیویجولزم، کتنے امریکنز کی جان اسی وجہ سے گئی ہے کہ جب اسٹیٹ نے کہا کہ آپ لوگ آئسولیشن میں جائیں، کوارنٹین کریں، سو اینڈ سو فورتھ، لوگوں نے اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے بات نہیں مانی کہ ہم ایک کولیکٹیو ماحول میں کیوں آئیں. وی آر دی انڈیویجولز، وی کین میک ڈیسیجنز فار آور سیلفز. یہ پبلش اسٹڈیز ہیں. امریکہ میں بہت سی جانیں اسی وجہ سے گئی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک انڈیویجولسٹک آئیڈیا تھا. لیکن ہمارے سید مزمل صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ well anything which is other than individualism, that is not my cup of tea. Or maybe that is not your cup of tea, sir. But it sure is a poison for the society, and that is why we have to respond to it. And I'll keep on doing this. I just do say this with respect. میں فتوے یا تشدد یہ that's not in me. لیکن جب ایک بات سید مزمل صاحب نے کہی تھی نا کہ it has to be an absolute war. Yeah, I agree with that. It has to be an absolute war so far as you're concerned. But the thing is that when you do come for the fight, Sayyid Muzammil Sahab, and by that I mean intellectual fight, you will find us ready, because اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے. آپ نے بھی اپنی گیم اپ کر دی ہے, and you will find the equally befitting responses. Thank you.